میں روزگار کی تلاش کی ایک اور تھکا دینے والی اور ناکام کوشش کے بعد بھاری قدموں سے پیدل اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی مایوسی اور مستقبل کے حوالے سے بے شمار اندیشے چٹکیاں لے رہے تھے۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سڑک کے ایک موڑ پر لوگوں کا رش نظر آیا۔ شور و غل، چیخ و پکار اور تماشائیوں کا ہجوم تھا جو دائرہ بنائے کھڑا تھا۔ انسانی فطرت ہے، جہاں کوئی حادثہ ہو لوگ مدد کے لیے کم اور تماشا دیکھنے کے لیے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی سوچ کو جھٹکا اور تجسس کے مارے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دائرے کے مرکز میں دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل دہل گیا۔ سڑک کے کنارے ایک بوڑھا کمزور پھل فروش خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کی لکڑی کی ریڑھی سڑک کے درمیان الٹی پڑی تھی، جس کا ایک پہیہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ سیب، کیلے، امرود، سب سبزیاں دور دور سڑک پر بکھری ہوئی تھیں اور کئی گاڑیوں کے ٹائروں تلے کچلی جا چکی تھیں۔ وہ بوڑھا مزدور شدید زخمی تھا، اس کے سر اور چھاتی سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرہا رہا تھا۔ سڑک پر بہتا ہوا سرخ خون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وقت بہت کم ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ بات تھی کہ اس تپتی سڑک پر، جہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کو چھونے کے لیے تیار ہو۔ کچھ لوگ اپنے موبائل فون سے ویڈیو بنا رہے تھے، کچھ حادثے کی وجہ سے آپس میں بحث کر رہے تھے اور کچھ محض افسوس کا اظہار کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ میرا ضمیر تڑپ اٹھا، مجھ سے یہ بے حسی برداشت نہ ہوئی۔ میں نے بلند آواز میں لوگوں کو جھنجھوڑا، خدا کے لیے تماشا دیکھنا بند کرو، یہ انسان مر رہا ہے، کوئی آگے بڑھے اور میری مدد کرے، اسے ہسپتال پہنچانا بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس، میری آواز پتھر کے بتوں سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی، کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ جب میں نے دیکھا لوگ صرف تماشائی ہیں تو میں نے خود آگے بڑھ کر اس بوڑھے کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ میرا ہاتھ اس کے گرم خون سے بھر گیا۔ میں نے سڑک کی طرف رخ کیا اور آنے جانے والی گاڑیوں کے سامنے ہاتھ کھڑے کیے۔ کئی گاڑیاں مجھے دیکھ کر اپنی رفتار تیز کر کے مجھ سے گزر گئیں، جیسے انہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ کسی پولیس کیس میں وہ نہ پھنس جائیں۔ آخر کار میری قسمت اچھی تھی، ایک پیلے رنگ کی ٹیکسی والے نے بریک لگائی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ بھائی، خدا کے لیے اس بوڑھے کو ہسپتال پہنچا دو، اس کا کوئی ادھر نہیں، اللہ تمہیں اس بات کا اجر دے گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد حامی بھری۔ میں نے اکیلے ہی اپنی پوری طاقت جمع کر کے اس بوڑھے مزدور کو سڑک سے اٹھایا۔ وہ درد سے کرا رہا تھا۔ میں نے اسے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود اس کا سر گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ہسپتال کی طرف دوڑنے لگی۔ راستے بھر میں اس بوڑھے کے ہاتھ سہلا رہا تھا، اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ بابا جی، ہم پہنچنے والے ہیں، ہمت مت ہارنا۔ اس نے ایک بار اپنی دھندلی آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلے، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ کچھ بول نہ سکا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے اسٹریچر منگوایا اور ڈاکٹروں کو آوازیں دی۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے باہر ہی روک دیا۔ میں وارڈ کے باہر کوریڈور میں رکھی بینچ پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اس انجانے بوڑھے کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ میری قمیض اور پتلون پر خون کے گہرے دھبے لگ چکے تھے، لیکن اس وقت مجھے اپنی حالت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے تڑپ کر پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، خیریت تو ہے؟ بابا جی کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا، اپنے دستانے اتارے اور افسوسناک لہجے میں کہا کہ آئی ایم سوری، میں معذرت خواہ ہوں۔ ہم نے پوری کوشش کی، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے، سر پر شدید چوٹوں کی وجہ سے وہ نہ بچ سکے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ایک ایسا انسان جسے میں گھنٹہ بھر پہلے تک جانتا بھی نہیں تھا، اس کی موت نے میرے دل پر گہرا زخم لگا دیا تھا۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گیا اور سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگا۔ ابھی اس واقعے کو چند منٹ گزرے تھے کہ ہسپتال کے کوریڈور میں ایک نوجوان لڑکی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ بدحواس ننگے پاؤں ہسپتال کے عملے سے اپنے باپ کا پوچھ رہی تھی۔ کسی نے اسے ایمرجنسی وارڈ کا راستہ دکھایا۔ جیسے ہی وہ وارڈ کے اندر داخل ہوئی اور سفید چادر میں لپٹی اپنے باپ کی لاش دیکھی، وہ ایک زوردار چیخ مار کر لاش سے لپٹ گئی۔
بابا آنکھیں کھولیں، آپ نے مجھے اکیلا کر دیا، میرا آپ کے سوا دنیا میں کون ہے؟ ایسی ہی وہ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تو ابھی تمہارے لیے کھانا بنا کر ہی رکھا تھا، تم نے کہا تھا جلدی آؤ گے، بابا بات کرو۔ اس لڑکی کا نام نگینا تھا، اس کے دل دوز بہن، اس کی سسکیاں، اس کا اپنے باپ کی لاش کو جھنجھوڑنا ایسا منظر تھا جو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کائنات کا سارا دکھ اس ایک کمرے میں سمٹ آیا ہو۔ ہسپتال میں موجود ایک بزرگ جو اسی علاقے کے رہنے والے تھے، شاید ان کے پڑوسی تھے، وہ کہنے لگا کہ بیٹا، یہ لڑکی اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا اس دنیا میں اپنے باپ کے سوا کوئی بھی اپنا نہیں، ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا، یہ خاندان انتہائی غریب ہے اور اب اس بوڑھے کے جانے کے بعد یہ لڑکی بالکل لاوارث اور بے سہارا ہو گئی ہے۔ میں نے نگینا کو دیکھا جس کا رو رو کر برا حال تھا اور وہ نڈھال ہو کر فرش پر گر چکی تھی۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، ایک تڑپ، ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں نے اس بے سہارا لڑکی کا ہاتھ نہ تھاما تو یہ ظالم معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا۔ بابا کی تدفین اور دیگر رسومات میں نے اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھ کر پوری کی، کیونکہ نگینا کے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا جو یہ سب سنبھالتا۔ چند دنوں میں میں نے نگینا کی حالت کو تھوڑا قریب سے دیکھا۔ وہ گمسم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے تھے اور اپنے معذور بھائی کے سر پر ہاتھ رکھ کے بس دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ اس کچے ٹوٹے ہوئے مکان میں غربت اور بے کسی کا راج تھا۔ تدفین کے کچھ دن گزر جانے کے بعد میں نے اپنے دل کا فیصلہ اپنی ماں کے سامنے رکھنے کی ہمت پیدا کی۔ ایک شام جب ماں صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، میں ان کے پاس گیا، اس کے گھٹنوں کو چھو کر بیٹھ گیا۔ اماں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا۔ ماں نے تسبیح روکی اور میری طرف دیکھا۔ ہاں عرفان، بولو، کیا بات ہے؟ اماں، وہ لڑکی نگینا جس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں اسے ہسپتال لے کر گیا تھا، وہ بالکل لاوارث ہو چکی ہے، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس یتیم لڑکی کو سہارا دینے کے لیے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ہی سانس میں اپنے دل کی بات اپنی ماں سے کہہ دی۔ یہ سنتے ہی ماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، انہوں نے تسبیح سائڈ پر رکھی اور کڑکدار آواز میں بولی، یہ کیا بات کی تم نے؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ عرفان، یہ سڑک چھاپ غریب اور لاوارث لڑکی سے تم شادی کرو گے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم نے اپنے خاندان کا معیار دیکھا ہے؟ تمہاری بڑی بھابھی شگفتہ اتنی بڑی ڈاکٹر ہے، اس کا اپنا کلینک ہے۔ تمہاری چھوٹی بھابھی نبیلہ، وہ کالج میں پروفیسر ہے۔ ہمارے خاندان کی سوسائٹی میں ایک عزت ہے، ایک نام ہے، اور میں تمہارے لیے بھی کسی بڑے کھاتے پیتے اور معزز خاندان کی لڑکی تلاش کروں گی، نہ کہ کسی بھکاری کی بیٹی کو اس گھر کی بہو بناؤں گی۔ ماں کی باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ صرف دولت اور مرتبے کو دیکھ رہی تھی، اس یتیم لڑکی کی بے بسی انہیں نظر بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میں تڑپ اٹھا اور اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، میں ایک ناکام انسان ہوں، بے روزگار ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس معصوم لڑکی کی آبرو بچانے کے لیے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ محلے میں وہ اکیلی ہے، اس کا اپنا کوئی نہیں۔ اگر میں نے اس کا ہاتھ نہ تھاما اور اس کا وہ معذور بھائی بھوک سے مر جائے گا یا دنیا اسے نوچ کھائے گی۔ اماں، اپنی ماں ہونے کا حق ادا کریں، مجھے اس نیکی کی اجازت دیں۔ میں روتے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹ گیا۔ ماں نے جب میری آنکھوں میں سچے آنسو دیکھے، میری تڑپ اور ضد کو محسوس کیا تو اس کا دل موم تو نہ ہوا، لیکن وہ میری حالت دیکھ کر مجبوراً اس بات کے لیے آمادہ ہو گئیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور بے دلی سے کہا، ٹھیک ہے پھر، اگر تمہیں اپنی زندگی خود ہی برباد کرنی ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، چلو، مجھے لے چلو اس کے گھر، لیکن یاد رکھنا اس رشتے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ اگلے ہی دن میں اپنی ماں کو ساتھ لے کر نگینا کے گھر روانہ ہوا۔ وہ شہر کے ایک غریب علاقے میں واقع ایک کچا مکان تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر ہی غربت صاف جھلکتی تھی۔ بیرونی لکڑی کا دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر ایک پرانی چادر لٹک رہی تھی۔
جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے صحن خالی تھا۔ کمرے کے اندر ایک سرسراہٹ کی آواز آئی۔ ہم اندر گئے تو دیکھا کہ نگینہ کا چھوٹا معذور بھائی ایک پرانی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی ٹانگیں بے جان تھیں اور چہرے پر بلا کی معصومیت اور خوف تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر ڈر گیا۔ معلوم ہوا کہ نگینہ اس وقت گھر پر موجود نہیں، وہ کسی کام سے پڑوس کے ہاں گئی تھی۔ میں نے ماں کو وہیں بٹھایا، پڑوس سے ایک بزرگ عورت کو بلایا جو نگینہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ بزرگ عورت ہمارے خاندان سے، ہماری شرافت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ جب میری ماں نے اس بزرگ خاتون سے بات کی کہ میرا بیٹا عرفان نگینہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر مجھے اور میری ماں کو بے شمار دعائیں دیں۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا، تم نے ایک یتیم بے سہارا بچی کا ہاتھ تھام کر اس پر اور اس کے معذور بھائی پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ کچھ ہی دیر میں نگینہ بھی واپس آ گئی۔ وہ سادہ سے کالے سوٹ میں ملبوس تھی، چہرے پر حیا اور آنکھوں میں اب بھی اپنے باپ کے جانے کا غم تھا۔ جب اسے اس رشتے کا پتہ چلا تو وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اب زندگی میں کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، اور وہ میری نیت اور اچھائی کو ہسپتال کے واقعے سے جان چکی تھی۔ رسم و رواج اور دھوم دھام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ اسی وقت محلے کے قریب جامع مسجد کے امام کو بلایا گیا۔ محلے کے 2-3 معزز لوگوں کی موجودگی میں انتہائی سادگی کے ساتھ، بغیر کسی رزق برق کے اور نگینہ کا نکاح میرے ساتھ ہوا۔ حق مہر کی معمولی رقم ادا کی گئی اور نکاح کے بعد امام صاحب نے ہمارے حق میں دعا کروائی۔ یوں نگینہ اب میری شریک حیات بن چکی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے معذور بھائی کو تسلی دی کہ ہم جلد اس کا بھی کوئی انتظام ضرور کریں گے، اور نگینہ کا مختصر سا سامان جو چند پرانے کپڑوں پر مشتمل تھا ایک چھوٹے سے تھیلے میں ڈال کر اسے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں نگینہ کو اپنے ساتھ لے کر گھر داخل ہوا تو شروع کے چند دن مجھے یوں لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری ماں نے بظاہر خاموشی اختیار کر رکھی تھی اور گھر کے دیگر افراد بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں دل ہی دل میں خوش تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میری ماں نے نگینہ کو دل سے قبول کر لیا اور اب اسے اس گھر میں ایک بہو کا مقام مل جائے گا۔ لیکن افسوس، یہ صرف میری ایک معصومانہ غلط فہمی تھی، ایک ایسا سراب تھا جس کی حقیقت بہت جلد کھلنے والی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول دولت، ڈگریوں، سماجی رتبے کے ارد گرد گھومتا تھا۔ میری بڑی بھابھی شگفتہ، جو کہ پیشے کے لحاظ سے جانی مانی ڈاکٹر تھی اور اس کا اپنا نجی کلینک بھی تھا، وہ اپنے رتبے پر بے حد مغرور تھی۔ اسی طرح میری چھوٹی بھابھی نبیلہ، جو کہ ایک سرکاری کالج میں پروفیسر تھی، وہ بھی خود کو دوسروں سے برتر سمجھتی تھی۔ ان دونوں کے نزدیک انسانیت کی قیمت صرف اور صرف ان کے بینک بیلنس اور خاندان کے نام سے ہی تھی۔ شادی کے تیسرے دن جب بڑی بھابھی شگفتہ ہسپتال سے واپس آئیں اور انہوں نے پہلی بار نگینہ کو صحن میں دیکھا تو اس کے چہرے پر شدید ناگواری اور حقارت کے تاثرات ابھرے جو کہ میں نے محسوس کیے تھے۔ وہ نگینہ کو سر سے لے کر پاؤں تک یوں دیکھنے لگی جیسے کوئی کسی گندگی کے ڈھیر کو کوئی دیکھتا ہے۔ نگینہ ڈر کر ایک طرف سہم گئی۔ بھابھی شگفتہ الٹے قدموں میرے کمرے کی طرف آئی جہاں میں اپنے کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ انہوں نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا اور انتہائی زہریلے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی، عرفان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیسی یہ حرکت کی تم نے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم نے اپنا فیوچر اپنے ہاتھوں ہی تباہ کر دیا۔ میں ان کی اس تلخ کلامی پر ہکا بکا رہ گیا اور کہا، بھابھی کیا ہوا؟ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میں اس کالی کلوٹی لڑکی کے بارے میں بات کر رہی ہوں جسے تم سڑک سے اٹھا کر یہاں اس گھر میں لے کر آ گئے۔ شگفتہ بھابھی نے اونچی اور نفرت آمیز آواز میں کہا، اور افسوس اس بات کا تھا کہ آواز اتنی بلند تھی کہ نگینہ ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ بھابھی نے اپنی زہر فشانی جاری رکھتے ہوئے کہا، نہ اس کی شکل اچھی ہے، نہ ہی اس کا کوئی خاندانی پس منظر ہے، اور نہ ہی یہ تعلیم یافتہ ہے۔ ذرا اس کی حالت تو دیکھو۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم ساری زندگی شادی ہی نہ کرتے، کنوارے رہتے، یا پھر اگر تمہیں اتنا ہی شوق تھا تو کسی جھونپڑی میں فقیرنی سے شادی کر لیتے، کم از کم ہمارے خاندانی معیار کا جنازہ تو نہ نکلتا۔ میں بھابھی شگفتہ کی دل سے عزت کرتا تھا، انہیں اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتا تھا، لیکن آج
ان کی زبان سے یہ جاہلانہ اور یہ سنگ دلانہ باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مجھے اس کی اس جھوٹی پست سوچ پر شدید افسوس تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور میری ماں بھی اسی کا ساتھ ہی دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلا اور سیدھا اس چھوٹے سے کمرے میں گیا جہاں نگینہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ ہمیں گھر میں یہی ایک چھوٹا کمرہ دیا گیا تھا۔ اس کے آنسو اس کے دوپٹے میں بھگو رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر اس کو انتہائی نرمی سے کہا کہ نگینہ، بھابھی کی باتوں کا برا مت ماننا، یہ ابھی نہیں جانتی تمہیں ٹھیک سے، اس لیے یہ ایسا کہہ رہی ہے۔ تم دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ نگینہ نے روتے ہوئے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپا درد میں محسوس کر سکتا تھا، اور یہ ایک گہرا زخم تھا جو بھابھی کی طرف سے اسے ملا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ کچھ ٹھیک نہ ہوا، بلکہ حالات پہلے سے بدتر ہو گئے۔ میں چونکہ بے روزگار تھا، صبح سے لے کر شام تک جاب کی تلاش میں گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ مختلف کمپنیز میں انٹرویو دینے کے لیے میری اس غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر گھر والوں نے نگینہ پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے۔ ایک دن جب میں گھر پر نہیں تھا، میرے دونوں بھابھیوں نے ماں کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک سازش تیار کی۔ چھوٹی بھابھی نبیلہ نے کہا، اماں، اگر یہ مفت خور لڑکی اس گھر میں آ گئی ہے اور ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہے تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے؟ بڑی بھابھی نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں اماں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کیوں نہ ہم گھر کی ملازمہ کی چھٹی کروا دیں، اس کے پیسے بچ جائیں گے۔ ہم ماہانہ 25,000 ملازمہ کو دیتے ہیں، اور یہ دن بھر جو مفت کی روٹیاں توڑتی ہے یہ کام کیوں نہ کرے؟ ماں جو پہلے ہی نگینہ سے خار کھائے بیٹھی تھی، انہوں نے فوراً اس تجویز کو پسند کیا اور اسی دن ملازمہ کو نوکری سے نکال دیا۔ اب بیچاری نگینہ کی زندگی ایک بدترین غلام کی سی تھی۔ وہ صبح 5 بجے اٹھتی، پورے گھر کے لیے ناشتہ بناتی، برتن دھوتی اور پورے بڑے گھر کی صفائی میں لگ جاتی تھی۔ میری ماں اور بھابھیاں آرام سے سو کر اٹھتی تھیں اور نگینہ کو مسلسل بس حکم سناتی، نگینہ میرے کمرے کا پوچھا لگاؤ، نگینہ یہ کپڑے دھو، نگینہ دوپہر کے کھانے میں یہ آج تم نے بنانا ہے۔ صبح سے لے کر رات گئے تک وہ مشین کی طرح کام کرتی تھی۔ جب وہ بیچاری بری طرح تھک جاتی اور دم لینے کے لیے چند منٹ کے لیے کسی چارپائی یا فرش پر بیٹھ جاتی تھی تو گھر کا کوئی نہ کوئی فرد پہنچ جاتا اور اسے تانے دے کر وہاں دوبارہ کام کے لیے کھڑا کر دیتا۔ اس کے آرام کرنے پر سخت پابندی تھی۔ اس پر ظلم یہ بھی تھا کہ اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جو کچھ بچا کچا ہوتا وہ اسے دے دیا جاتا۔ گرمیوں کے دن تھے اور لاہور کی حبس زدہ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن نگینہ صبح صبح مسلسل کام کر رہی تھی۔ اس نے پانی بھی نہیں پیا تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی ہو گئی تھی، اور اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد سے لو ہو گیا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ نڈھال ہو کر صحن میں رکھی ایک چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ اسی وقت چھوٹی بھابھی نبیلہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے نگینہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے میں تھی۔ وہ چلاتی ہوئی آئی اور غصے سے ڈانٹ کر نگینہ سے کہا کہ اوے کام چور، یہاں نواب زادی کی طرح تو بیٹھی ہے، جلدی اٹھ اور میرے کمرے میں جا کر میرے کپڑے استری کر۔ مجھے 8 بجے کالج پہنچنا ہے، ضروری ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے اور تم یہاں ڈرامے کر رہی ہو۔ نگینہ نے کمزور آواز میں کہا کہ بھابھی، میرا سر بہت چکرا رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے تھوڑی دیر بیٹھنے دیں۔ خبردار، اگر تم نے کوئی بہانہ بنایا، اٹھو اور کام پر لگ جاؤ، نبیلہ نے حکم دیا۔ طبیعت کی اس شدید خرابی کے باوجود بیچاری نگینہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی۔ استری بورڈ کے پاس جا کر اس نے قیمتی کپڑے استری کرنا شروع کیے۔ وہ استری کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کا سر بری طرح چکرایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا اور پھر وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ اس کے ہاتھ سے استری اس قیمتی قمیض کے اوپر گری۔ کچھ ہی وقت میں وہ کپڑا جلنے کی بو پورے دالان میں پھیل گئی۔ نبیلہ بھابھی بھاگتی ہوئی آئیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی مہنگی قمیض جل گئی تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ غصے سے تلملا اٹھی اور وہ
नगीना से कहने लगी कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कमबख्त मनहूस लड़की, मेरी इतनी कीमती कमीज़ तुमने जला दी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने नीचे गिरी हुई नीम बेहोश नगीना को बालों से पकड़ा और उसे 2-3 ज़ोरदार थप्पड़ मारे। इतने से भी उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ और उन्होंने बोर्ड पर रखी हुई वो गर्म तरीन इस्त्री उठाई और नगीना की टांग पर लगा दी। माँ जी मुझे बचाएं! नगीना की एक दर्दनाक और फलक शगाफ चीख निकल गई। वो दर्द की शिद्दत से तड़प उठी, उसकी टांग की जिल्द झुलस गई थी। उसी वक्त बड़ी भाभी शगुफ्ता भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने जब ये सारा मंजर देखा तो एक डॉक्टर होने के नाते उसके दिल में रहम आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टा नबीला की पीठ थपथपाई और सर्द लहजे में कहा, नबीला तुमने बिल्कुल ठीक किया है। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये ड्रामेबाज है। अब इन लोगों का इलाज यही है, वरना ये सर पर चढ़ जाएंगे। लावारिस बेसहारा समझकर घर का हर फर्द बेचारी नगीना पर जुल्म कर रहा था और वो मासूम ये सब कुछ छुपा रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। वो जानती थी कि इस दुनिया में उसका अपना कोई भी नहीं। अगर वो यहाँ से निकाली गई तो उसका माजूर भाई वो सड़क पर आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक और तकलीफ़दा बात ये थी कि नगीना ये सारा जुल्म मुझसे भी छुपा रही थी, मुझे वो कुछ नहीं बताती थी। जब मैं शाम को घर लौटता तो वो अपनी जली हुई टांग को भारी शलवार दुपट्टे से ढांप लेती। फर्श पर गिरने की वजह से उसके सर पर जो चोट आई थी, नीला शुगाफ पड़ गया था। मैंने जब पूछा तो उसने कहा कि बस ऐसे ही काम करते हुए सीढ़ियों से गिरी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके चेहरे पर ऐसे ही एक नकली जाली मुस्कुराहट आई। अपनी जली हुई टांग के दर्द को दिल में छुपाया, झूठ बोलते हुए कहा कि कुछ नहीं इरफान, सुबह सुबह पाँव फिसलने की वजह से मैं गिरी थी, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये सीढ़ियों से मैं गिरी थी, गीला फर्श था, बस ये मामूली चोट है, आप परेशान मत हों, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं उसकी मासूमियत पर यकीन कर बैठा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो इस घर के कैद खाने में रोज़ मरती है, रोज़ जीती है और उस पर जुल्म करने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे अपने थे। अगले दिन हमारे घर में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया गया था, जिसकी तैयारियां कई रोज़ से चल रही थी। छोटी भाभी नबीला ने अपने कॉलेज के पूरे स्टाफ को और प्रोफेसरों को दावत दी थी, जबकि बड़ी भाभी शगुफ्ता ने भी अपने क्लिनिक के डॉक्टर्स और मुअज़्ज़िज़ अमले को इस दावत में बुलाया था। घर को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और ख़ानदानी वक़ार का मुज़ाहरा करने के लिए महंगे तरीन बर्तन निकाले गए थे। इस बड़ी दावत का सारा बोझ अकेली नगीना के कमज़ोर कांधों पर डाल दिया गया। दावत से एक दिन पहले ही मेरी माँ और दोनों भाभीयों ने नगीना को कमरे में बुलाकर सख्त लहजे में वार्निंग दी थी। भाभी शगुफ्ता ने हकारत से उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा था कि सुनो लड़की, कल घर में शहर के नामवर लोग आ रहे हैं, वो हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं। किचन का सारा काम, खाना पकाना, सफाई, मेहमानों की खिदमत, ये सब तुम्हारे काम हैं। अगर तुमने अपनी तबीयत ख़राबी का कोई ड्रामा रचाया, कोई बहाना किया, तो याद रखना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। अपनी औकात में रहकर बस तुमने काम करना है। नगीना, जिसकी टांग इस्त्री से बुरी तरह झुलस गई थी और जिसके सर में थोड़ी चोट लगी थी, उसने खौफ से कांपते हुए सर झुका दिया और चुपचाप किचन में चली गई। दावत वाले दिन सुबह से ही नगीना किचन के तपते हुए माहौल में काम कर रही थी। गर्मी था, हब्स और लकड़ियों और गैस के चूल्हे की तपश ने उसका बुरा हाल किया हुआ था, लेकिन वो दर्द और नकाहत के बावजूद काम में लगी रही। जुल्म की इंतहा ये थी कि इस गहमा गहमी में किसी ने उसे एक लुकमा खाना तक ना दिया। यहाँ तक कि सुबह का नाश्ता भी उसने नहीं किया था। शदीद भूख प्यास से उसका हलक सूख गया था। शाम के वक्त मेहमानों की आमद शुरू हुई और वो अपनी महंगी गाड़ियों में बाहर आकर घर वालों ने उनका वेलकम किया, उनका इस्तकबाल किया। नगीना पसीने से शराबोर भारी डिश उठाकर मेहमानों के सामने पेश कर रही थी। इसी दौरान एक मेहमान खातून ने, जो मेरी माँ की पुरानी सहेली थी, किचन से निकलती हुई नगीना की खस्ता हाली, उसके पुराने लिबास और पसीने से तर चेहरे को गौर से देखा। उन्होंने हैरत से मेरी माँ की तरफ इशारा करके पूछा कि बेगम साहबा, ये लड़की कौन है? पहले मैंने कभी यहाँ देखी नहीं। मेरी माँ ने एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर इंतहाई सर्द महरी से जवाब दिया, अरे कुछ नहीं बहन, ये हमारे घर की एक नई मुलाजमा है। पास ही खड़ी शगुफ्ता भाभी ने भी
बात को संभालते हुए झूठ का तड़का लगा दिया। जी बिल्कुल, हमारी जो पुरानी मुलाजमा थी वो कुछ ख़ानदानी मजबूरियों की वजह से गाँव चली गई, दोबारा वापस ना आ सकी, तो हमने आर्जी तौर पर इस नई लड़की को यहाँ रख लिया। बस ख़ानदानी घरों में काम काज के लिए किसी न किसी की ज़रूरत तो रहती है। नगीना ने ये अल्फाज अपने कानों से सुने थे। अपनी ही सास और जेठानी के मुंह से ख़ुद को मुलाजमा कहलवाते सुनकर उसके दिल पर क्या गुजरी होगी ये सिर्फ वही जानती है। लेकिन उसने अपनी आंखों से आंसू पी लिए और खामोशी से मेहमानों को खाना सर्व किया। जब तमाम मेहमान खाना खा चुके थे तो किचन में बर्तनों का ढेर लग गया। नगीना भूख से निढाल होकर किचन के फर्श पर बैठ गई। मेरी माँ ने जब देखा कि वो बेहोश होने के करीब है तो उन्होंने शगुफ्ता से कहा कि शगुफ्ता, इस कमबख्त ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं जानती हूँ, इसे कुछ खाने को दे दो वरना ये मेहमानों के सामने ही बेहोश होकर गिर पड़ेगी, हमारी ये जग में क्या इज़्ज़त रह जाएगी। शगुफ्ता भाभी ने प्लेटों में बचा हुआ बासी खाना, हड्डियों और थोड़ा सा सालन अपनी पुरानी प्लेट में डाली और हकारत से नगीना के सामने फ़र्श पर रख दिया। ठीक इसी लम्हे जब आपके इंटरव्यू से मैं फ़ारिग होकर घर वापस आया था, जैसे ही मैं डाइनिंग हॉल और किचन की तरफ बढ़ा, वहाँ का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। एक तरफ मेज़ पर तमाम मेहमान घर वाले हंस हंस कर लजीज खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे और दूसरी तरफ मेरी बीवी, मेरी इज़्ज़त नगीना किचन के कोने में फ़र्श पर बैठकर आंसू बहाते हुए बचा कुचा खाना खा रही थी। उसका पूरा जिस्म थका हुआ पसीने से शराबूर था, चेहरे पर कर्ब की इंतहा थी। मेरा खून उबल पड़ा, गैरत इंसानी ने जोश मारा और मैंने तमाम रिश्तों का लिहाज बालाए ताक रख दिया। मैं जल्दी से नगीना के पास गया, उसका हाथ पकड़कर उसे फ़र्श से उठाया और उसे सीधा अपने कमरे में ले गया। फिर मैं वापस हॉल में आया और तमाम मेहमानों के सामने बुलंद और गरजदार आवाज़ में अपनी माँ और भाभियों से मुखातिब हुआ। आप लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं, ना ही आप लोगों में शर्म है। माना कि ये गरीब है, लेकिन कम अज़ कम ये तो सोच लें कि ये इस घर की बहू है, ये मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है। मेरी ये आवाज़ सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। मेहमान ख़वातीन हकी बकी रह गईं, एक दूसरे की तरफ हैरत और मलामत भरी नज़रों से देखने लगी। उन्होंने फ़ौरन शगुफ्ता और नबीला की तरफ रुख किया और कहा कि तुम दोनों तो ये कह रही थी कि ये तुम्हारे घर की मुलाजमा है, ये तो इरफान की बीवी है, तुम लोगों ने अपनी ही बहू के साथ ये सलूक कर रखा है। मेरी माँ ने जब ये देखा तो उनका ख़ानदानी भरम और झूठी इज़्ज़त खाक में मिल गई, तो वह गुस्से से तिलमिलाकर उठी और मेहमानों के सामने ही मेरे पास आकर चुपके में गुस्से से कहने लगी कि इरफान, तुम पागल हो गए क्या? मेहमानों के सामने ये बकवास कर रहे हो? ये सब तमाशा खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? घर की बात घर में रहती। मैंने तड़प कर जवाब दिया, अम्मा, जब आपको मेरी इज़्ज़त का, मेरी बीवी की हुर्मत का कोई एहसास नहीं है, आप इस बेचारी पर जुल्म कर रही हैं, तो मैं कैसे खामोश रह सकता हूँ? मैंने सबके सामने चीख कर कहा, हाँ, मैंने इस यतीम लड़की से शादी की है, इसे सहारा देने के लिए इसे इस घर में लाया और शायद मेरी इसी नेकी मेरे घर वालों को हज़म नहीं हो रही, इसलिए इस बेचारी पर ये ऐसा जुल्म कर रहे हैं। मेहमान ये देखकर दंग रह गए और यहाँ वहाँ से जाने लगे कोई बहाना करके, लेकिन उनके जाते ही घर का माहौल एक मैदान जंग में तब्दील हो चुका था। माँ, शगुफ्ता, नबीला वो मुझ पर टूट पड़ी और शदीद लड़ाई झगड़ा करने लगी। इसी दौरान मेरा बड़ा भाई अशरफ, जो अब तक खामोश था, कमरे में था, वो गुस्से से आगे बढ़ा। उसने बग़ैर कुछ सोचे समझे मेरे चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। ये ज़िंदगी में पहली बार था कि बड़े भाई ने मुझ पर हाथ उठाया था। बदतमीज़ इंसान, माँ के सामने ज़ुबान चलाते हो? अशरफ ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। तुम्हें किसने कहा था सड़क से उठाकर इस लड़की को यहाँ ले आओ? अगर ये लड़की इस घर में रहेगी तो इसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। अब ये लड़की कभी भी नबीला और शगुफ्ता का मुकाबला तो नहीं कर सकती, ना ही इसे ये मकाम मिल सकता है, ये मुलाजमा ही रहेगी। दूसरे भी खालिद ने भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, कड़वे लहजे में कहा, इरफान, होश के नाखन लो, मुश्किल वक्त में हम भाई ही तुम्हारे काम आएंगे। ये सड़क से उठाई हुई लड़की ये कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी। अपनी औकात मत भूलो, हमारे साथ ज़ुबान चलाने की कोशिश मत करो। मैंने उस रात फ़ैसला कर लिया कि मैं नगीना को लेकर इस जहन्नम नुमा घर से निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि उस वक्त मैं बेरोज़गार था, मेरी जेब खाली थी, मैं एक एक रुपए का मोहताज था, अपने भाइयों का मोहताज था। मजबूरन मुझे वो रात जहर के घूंट पीकर गुजारनी पड़ी। अगले दिन मुझे एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री से इंटरव्यू की कॉल आई।
دل میں ایک ہی امید کی کرن جاگی۔ میں نگینہ کو کمرے میں بند رہنے کی تاکید کر کے انٹرویو کے لیے چلا گیا، لیکن جب میں شام کو واپس لوٹا تو صحن سے مجھے نگینہ کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ میں بدحواس ہو کر کمرے میں گیا تو دیکھا کہ نگینہ فرش پر بیٹھی اپنے سر کو پیٹ رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، کیا یہ کس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ کس نے تمہیں کچھ کہا؟ نگینہ نے روتے ہوئے ٹوٹی ہوئی آواز میں بتایا کہ عرفان، آج کئی مہینوں بعد میرا معذور بھائی، میرا معصوم بھائی مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ وہ کسی طرح رینگتا ہوا یہاں آ گیا، لیکن آپ کی ماں اور بھابھیوں نے اسے اندر گھر میں داخل ہونے کی اجازت تک نہ دی، اندر نہ آنے دیا۔ انہوں نے اسے محلے والوں کے سامنے بے عزت کیا، اسے دھکے دیے اور کہا کہ دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ تم جیسے بھکاریوں کی وجہ سے ہماری معاشرے میں شاید عزت کم ہو جائے۔ عرفان، میرا بھائی کوئی بھکاری نہیں تھا، وہ معذور تھا۔ یہ سن کر میرا دل پھٹ گیا۔ میں سیدھا ماں کے کمرے میں گیا اور پوچھا کہ اماں، آپ نے اس معصوم بچے کو کیوں واپس بھیج دیا؟ وہ تو صرف اپنی بہن سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ ماں نے تسبیح چلاتے ہوئے بڑے فخر سے کہا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے عرفان، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ معذور بھکاری ہمارے گھر کے دروازے پر آ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مانگنے والا ہو۔ اس معاشرے میں ہماری کوئی عزت ہے یا نہیں؟ اگر کسی محلے والے کو، کسی کو جاننے والے کو پتہ چل جاتا تو ہماری عزت خاک میں مل جاتی کہ اشرف اور خالد کے گھر ایسے بھکاری آتے ہیں اور یہ ان کے رشتہ دار ہیں کیا؟ میں خاموشی سے واپس آ گیا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ ان کے دل پتھر کے ہو چکے ہیں۔ میں نے نگینہ کے آنسو پونچھے اور کہا کہ نگینہ، بس دعا کرو کہ اس جوتے بنانے والی فیکٹری میں میری جاب ہو جائے۔ جیسے ہی مجھے پہلی تنخواہ یا کچھ پیسے ملیں گے میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ ہم کسی کچے کرائے کے اس چھوٹے سے یا تمہارے اس معذور بھائی والے مکان میں رہ لیں گے، سوکھی روٹی کھا لیں گے، لیکن یہاں نہیں رہیں گے۔ ابھی یہ دن گزر ہی رہے تھے کہ ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ ایک صبح نگینہ صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ کام ختم کرنے کے بعد وہ گیلے کپڑوں کا ٹب لے کر چھت پر گئی تاکہ انہیں رسی پر سکھائے۔ نیچے صحن میں چھوٹی بھابھی نبیلہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی شرارت سوجی۔ وہ ہر وقت اسی موقع کی تلاش میں رہتی تھی کہ کسی طرح وہ نگینہ کو ذلیل کرے۔ اس نے نگینہ کو مزید ذلیل کرنے، گھر سے نکلوانے کا ایک منصوبہ بنایا۔ وہ بھاگتی ہوئی ماں کے پاس آئی اور بولی، اماں، ذرا چھت پر جا کر دیکھو، تمہاری لاڈلی بہو کپڑے سکھانے کے بہانے چھت پر کسی غیر مرد کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ میں نے خود سنا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہے اس کا، یہ چھت پر اسی لیے جاتی ہے۔ ماں نے جب سنا تو اس کے اندر سانس جاگی، غصے سے پاگل ہو گئی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے چھت پر پہنچی۔ نگینہ وہاں معصومیت سے کپڑے پھیلا رہی تھی۔ ماں نے بغیر کچھ پوچھے، بغیر کوئی تصدیق کیے پیچھے سے جا کر نگینہ کو بالوں سے پکڑ لیا۔ بد چلن عورت، مجھے تم پر پہلے ہی شک تھا، تمہاری یہ مجال۔ ماں نے چیختے ہوئے نگینہ کو بالوں سے پکڑا، گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے لائی۔ نگینہ درد سے چیخ رہی تھی۔ اماں جی، خدا کے لیے چھوڑ دیں، میں نے زندگی میں کبھی کسی اجنبی مرد سے بات تک نہیں کی۔ میں تو کپڑے سکھا رہی تھی، وہ بھی آپ کا حکم تھا۔ لیکن ماں پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا۔ انہوں نے اسے سیڑھیوں سے نیچے گھسیٹ کر دالان کے فرش پر پٹکا اور وہاں پڑا ایک ڈنڈا اٹھا کر بے دردی سے مارنا شروع کیا۔ نبیلہ اور شگفتہ کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ ماں چلا رہی تھی، ہمیں پتہ تھا تم جیسی سڑک چھاپ لڑکیاں، ان کی یہی اوقات ہے، تم ہمارے خاندان کا نام مٹی میں ملاؤ گی۔ بد چلن کہیں کی دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شام کو جب میں فیکٹری سے واپس آیا تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں کمرے میں گیا تو نگینہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب جا کر اس کا دوپٹہ ہٹایا، میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نگینہ کا سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم نیلے سرخ زخموں سے چور تھا۔ پہلی بار میں نے اس کے جسم کے زخم دیکھے تھے۔ اس کی پیٹھ پر ڈنڈوں کے نشانات تھے اور پرانی جلی ہوئی ٹانگ کا زخم پہلی بار میں نے دیکھا تھا۔ اب بھی مجھ سے اپنے زخم چھپانے کی وہ کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بار وہ ناکام ہوئی۔ میں نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ چومے اور انتہائی فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ نگینہ، اب بہت ہو گیا، برداشت حد سے باہر۔ یہ لوگ انسان نہیں، درندے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ میرے اپنے ہیں۔ اگر تم مزید یہاں رہی تو یہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ تم ابھی اسی وقت اپنے اس پرانے کچے گھر اپنے معذور بھائی کے پاس چلی جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں تمہیں وہاں چھوڑ کر ابھی آتا ہوں۔ جب تک میں کوئی انتظام نہیں کر لیتا تم وہیں پر محفوظ ہو کم از کم۔ میں نے نگینہ کا ہاتھ تھاما اور جیسے ہی دہلیز میں قدم رکھا غصے سے میری ماں چلائی، واہ رے واہ،
बड़े मियाँ बीवी को लेकर मैके जा रहे हो, अब इस घर के काम कौन करेगा, कपड़े कौन धोएगा, बर्तन कौन साफ़ करेगा, तुम्हारी वो लाडली चली गई तो अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर ये घर से गई तो घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वो बदचलन अब दोबारा इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकेगी। माँ की ज़ुबान से नगीना के लिए दोबारा बदचलन का ये लफ्ज़, ये मुझे मेरे कलेजे को अंदर से चीर गया। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, लेकिन आज मेरी गैरत ने मुझे खामोश रहने की इजाज़त ना दी। मैंने सीधा माँ की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई मजबूत मगर दुखी लहजे में कहा कि माँ, खुदा का खौफ करें, सिर्फ नगीना ही इस घर से नहीं गई, बल्कि अब आपका बेटा इरफान भी इस घर में कभी नहीं रहेगा। जिस घर में मेरी मासूम और यतीम बीवी पर मुलाजमा से बदतरीन सलूक किया गया, जुल्म किया गया, जहाँ इसकी आबरू पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, वो इस घर के लिए कोई महल नहीं, एक दोज़ख है। मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी ये बात सुनकर दोनों भाई अशरफ और खालिद अपने कमरों से बाहर निकल आए। अशरफ भाई ने आगे बढ़कर हकारत से मुझे देखा और फिर बोले, जाना चाहते हो तो शौक़ से जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस घर से निकले तो तुम्हें अब्बा की जायदाद में एक पाई भी नहीं मिलेगी। मैं ही इस जायदाद का वारिस हूँ। खालिद भाई ने भी बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखा और मेरी तरफ देखकर तंजिया हंसी हंसी, हाँ इरफान, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जायदाद में तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ना ही इस घर में तुम्हारा हिस्सा है, ना ही ज़मीनों में। सड़क पर भीख मांगोगे तो याद आएंगे हम भाई। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात ने मुझे दी कि सगी माँ जिसने मुझे जन्म दिया वो खामोश खड़ी अपने दोनों बेटों का जुल्म देखती रही। उसने एक बार आगे बढ़कर मेरा हाथ नहीं थामा, मैं उसका छोटा बेटा था, ना ही उसने मुझे रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफ़रत थी या शायद बेरुखी थी। मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया और इस घर को हमेशा के लिए खैर बात कहकर नगीना के उस कच्चे मकान में आ गया। शुरू के चंद दिन इंतहाई मुश्किल थे। मेरे पास ना जाप थी, ना जेब में कोई पैसे थे, ना ही घर में खाने के लिए कुछ था। नगीना का माजूर भाई हमें देखकर खुश हो गया, क्योंकि वो भी बेचारा अकेला था, लेकिन हालात की संगीनी से वाकिफ़ भी था। मैं सारा दिन शहर की सड़कों में खाक छानता, नौकरी की तलाश में जूते घिसता और शाम को वापस लौटता। फिर एक दिन कुदरत हम पर मेहरबान हुई। मुझे उसी जूते बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ से कॉल मौसूल हुई जहां मैं इंटरव्यू देकर आया था। उन्होंने मुझे एक मामूली सेल्समैन की जॉब दे दी। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन इस डूबती हुई कश्ती के लिए वो एक तिनके का सहारा थी। फैक्ट्री का मैनेजर बहुत ही रहमदिल अच्छा इंसान था। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई। जब मैंने उसे अपने घरेलू हालात और गुर्बत का बताया तो उसने मुझ पर रहम किया और मेरी मदद करते हुए मुझे एडवांस में कुछ पैसे दे दिए, जिससे मैंने घर का राशन ख़रीदा और बाकी कुछ ज़रूरी सामान वो भी मैंने ख़रीदा। इसी मोहल्ले की एक बुज़ुर्ग खातून के ज़रिए नगीना को एक करीबी एकेडमी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी मिल गया। मैं नहीं चाहता था कि वो काम करे, लेकिन उसने इसरार किया कि वो मेरा हाथ बटाना चाहती है, वो मेरी साथी है। एक शाम जब मैं फैक्ट्री से थका हारा घर लौटा तो मैंने देखा कि कच्चे मकान के एक कोने में, जहां पुरानी लालटीन जल रही थी, नगीना फर्श पर बैठी कुछ बहुत ही मोटी और भारी किताबें पढ़ने में मसरूफ़ थी। इससे पहले मैंने नगीना को कभी पढ़ते हुए नहीं देखा था। उसके पास अंग्रेज़ी जनरल नॉलेज की ऐसी किताबें थी जो आमतौर पर आला तालीम याफ्ता लोग पढ़ते हैं। मैंने हैरत से पूछा कि नगीना, ये क्या है, इतनी भारी और ये बड़ी किताबें, ये क्या पढ़ रही हो? नगीना ने अपनी ऐनक उतारी। उसकी आंखों में एक पुरवकार चमक थी जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। उसने एक गहरा सांस लिया और कहा कि इरफान, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी, बस कभी बताने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने अपने बाबा की ज़िंदगी में ही मास्टर की तालीम मुकम्मल कर ली थी और मेरा एक ख्वाब था, मैं CSS में इम्तिहान पास करना चाहती थी। मैं इससे पहले 2 बार इम्तिहान में बैठ चुकी थी। पहली नाकामी हुई, लेकिन अपनी दूसरी कोशिश में मैंने CSS का तहरीरी इम्तिहान पास कर लिया था, वो भी अच्छे नंबरों से। ये सुनकर मेरे झटके की इंतहा न रही। मुझे एक शाक लगा। मैंने हैरत से पूछा कि अगर तुमने तहरीरी इम्तिहान पास कर लिया था तो फिर आगे क्या हुआ? नगीना की आंखों में आंसू आ गए। जिस दिन मेरा फ़ाइनल इंटरव्यू होना था उससे ठीक 2 दिन पहले अब्बा का सड़क पर वो दर्दनाक हादसा पेश आया। मेरे ज़हन ने काम करना छोड़ दिया था। बाबा की मौत ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैं इंटरव्यू देने ना जा सकी और मेरा माजूर भाई ये भी अकेला था। सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरा ख्वाब ये मिट्टी में मिल गया और मैं हालात के थपेड़ों का शिकार होकर आपके घर में मुलाजमा बनकर रह गई।
میں نگینہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں رو رہا تھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، نگینہ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے گھر والے جس لڑکی کو جاہل، ان پڑھ، سڑک چھاپ کہتے ہیں، وہ اتنی باصلاحیت اور ذہین لڑکی ہے۔ تم کبھی ہار نہیں مانو گی، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم کامیاب ہو سکتی ہو۔ قدرت نے تمہیں یہ موقع دوبارہ دیا ہے۔ آج کے بعد تم ٹیوشن نہیں پڑھاؤ گی، گھر کے اخراجات کی فکر چھوڑ دو، تم اپنی پوری توجہ صرف اور صرف CSS کی تیاری پر لگا دو۔ اس دن کے بعد سے نگینہ کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اس دن میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ اس نے دن رات نہ دیکھا، کچے مکان کی ٹوٹی ہوئی چھت تلے جہاں بارش کا پانی ٹپکتا تھا، لالٹین جلا کر رات کے 3 بجے تک پڑتی تھی۔ اس کے لیے میں چائے بناتا، اسے حوصلہ دیتا، جوتے کی فیکٹری میں دگنی محنت کر رہا تھا، اس کی کتابوں اور فارم کی فیسیں پوری کر رہا تھا، اوور ٹائم لگا رہا تھا۔ کچھ مہینوں بعد CSS کی دوبارہ امتحانات ہوئے۔ نگینہ نے امتحان دیا۔ تحریری امتحان کا رزلٹ آیا تو اس نے نہ صرف پاس کیا بلکہ پورے صوبے میں نمایاں پوزیشن بھی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد فائنل انٹرویو کا مرحلہ آیا۔ اس بار وہ اپنے بابا کے غم میں اپنی طاقت بنا کر انٹرویو پینل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا اعتماد، اس کی انگریزی پر گرفت اور اس کی ذہانت دیکھ کر بڑے بڑے بیوروکریٹس دنگ رہ گئے۔ وہ کافی حیران ہوئے۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جب فائنل رزلٹ کا اعلان ہوا۔ میں فیکٹری میں ہی تھا جب نگینہ کا فون آیا تھا۔ اس کی آواز میں خوشی سے کانپ رہی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ عرفان، میں پاس ہو گئی، میں کامیاب ہو گئی، اللہ کے فضل سے میں نے CSS کلیئر کر لیا۔ اب میری سلیکشن ASP کے عہدے پر ہوگی، میں پولیس افسر بن جاؤں گی۔ عرفان، یہ سن کر فیکٹری کے شور میں میری چیخ نکل گئی، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے میری نیت اور نگینہ کے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے، یہ میں نے خود دیکھا۔ وہ لڑکی جسے میرے گھر والوں نے استری سے جلایا تھا، جسے ڈنڈوں سے مارا تھا، جسے بدچلن کہا تھا، آج وہ پاکستان پولیس میں معزز افسر بن چکی تھی۔ ٹیسٹ اور ٹریننگ کے مراحل تیزی سے گزرے اور وہ دن بھی آ گیا جب نگینہ نے اپنے کاندھوں پر چمکتے ہوئے ستارے اور پولیس کی باوقار وردی پہن لی تھی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ میں ان مغرور لوگوں کو بتاتا جسے وہ مٹی سمجھ رہے تھے، ناکارہ سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں قدرت کا ایک نایاب ہیرا تھی۔ جب اپنی سخت ٹریننگ مکمل کر کے باقاعدہ ASP تعینات ہو گئی تو میرے دل میں ایک شدید خواہش جاگی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے گھر والوں کو، جو اپنی دولت، رتبے کے نشے میں اندھے ہو چکے تھے، پتہ چلے کہ جس لڑکی کو انہوں نے سڑک کی دھول سمجھ کر پیروں تلے روندا، جس پر ظلم کیا، آج قدرت نے اسے کس مقام پر پہنچا دیا۔ ایک شام میں نے بازار سے بہترین مٹھائی کا ایک ڈبہ خریدا اور کئی مہینوں بعد نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پرانے گھر کی دہلیز کی طرف چل پڑا۔ گھر کا منظر ویسا ہی تھا۔ دالان میں شگفتہ بھابی، نبیلہ، میری ماں ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور کسی مہنگے برانڈڈ کپڑوں پر بحث کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، سب کی نظریں مجھ پر پڑیں اور چائے کی پیالیاں رک گئیں۔ میری ماں نے مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی پرانا تکبر تھا۔ ارے عرفان، اچھا عرفان صاحب آئے ہیں۔ شاید یہ گھر کا راستہ بھول گئے تھے یا پھر سڑک پر بھیک مانگتے مانگتے اب بھائیوں کی جائیداد کی یاد آ گئی اور یہاں مدد مانگنے کے لیے آ گیا۔ شگفتہ بھابی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور نہیں تو کیا، ابا کی جائیداد میں حصہ مانگنے آیا ہوگا اپنی اس کالی کلوٹی بیوی کو جو اس کا پیٹ پالنا ہے اس نے۔ میں نے ان کی تلخ باتوں کا جواب نہیں دیا بلکہ پرسکون انداز میں مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور کہا، میں یہاں کوئی بھیک مانگنے یا جائیداد کی التجا کرنے نہیں آیا، میں تو آپ سب کا منہ میٹھا کروانے آیا ہوں، کیونکہ میری نگینہ، میری بیوی اب ایک سرکاری افسر یعنی ASP تعینات ہو چکی ہے۔ انہوں نے میرا مذاق اڑایا، اس بات کو مذاق سمجھا، مگر اگلے ہی دن دوپہر کے وقت ہمارے پرانے گھر کے باہر اچانک پولیس کی 2 تیز رفتار سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں فل پروٹوکول کے ساتھ آئیں۔ سائرن کی آواز سن کر پورے محلے کے لوگ گھروں سے باہر دیکھنے لگے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ پولیس کے جوان گاڑیوں سے اترے اور انہوں نے گھر کے مرکزی دروازے کو گھیر لیا۔ اگلی گاڑی کا دروازہ ایک پولیس کانسٹیبل نے انتہائی احترام سے کھولا۔ گاڑی سے جو شخصیت باہر آئی اسے دیکھ کر وہاں موجود محلے داروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ وہ نگینہ تھی، سر پر پولیس کی باوقار کیپ، کاندھوں پر چمکتے ہوئے ASP کے ستارے اور استری شدہ کڑک پولیس یونیفارم میں ملبوس۔ نگینہ کا رعب دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ اور پروقار جلال تھا۔ جیسے ہی
उन सब की नज़रें नगीना पर पड़ीं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। शगुफ्ता भाभी, जो ख़ुद को बड़ी डॉक्टर समझती थी, जो अपने ख़ानदान पर फ़ख्र करती थी, उसका चेहरा जर्द पड़ गया और उसका मुंह खुले का खुला रह गया। प्रोफेसर नबीला भाभी के पाँव तले ज़मीन निकल गई और वह खौफ से कांपने लगी। मेरा भाई अशरफ और खालिद, जो मुझ पर हाथ उठाते थे, आज पुलिस फोर्स के सामने भीगी बिल्ली बने हुए खड़े थे। नगीना सिहन के वस्त में आकर रुक गई। उसने अपनी दोनों भाभियों और सास को सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग नहीं थी, बल्कि एक कानून नाफिज करने के आला ज़र्फ अफसर का इंसाफ था। नगीना ने इंतहाई सर्द और धीमी मगर गरजदार आवाज़ में मेरे भाइयों और मेरी माँ से मुखातिब होकर कहा, अगर मैं चाहूँ तो इस घर के एक एक फ़र्द पर वो मुकदमा दर्ज करवा सकती हूँ। सास जेठानियों के वो तशद्दुद, गरम इस्त्री से जलाने और डंडों से वो जो मुझे मारा किया, वो एक नाकाबिले ज़मानत वारंट निकलवा सकती हूँ। आप सबकी बाकी ज़िंदगी जेल की काल कोठड़ी में गुजर सकती है। अपने ऊपर होने वाले एक एक जुल्म का बदला मैं ले सकती हूँ और आज मैं इस पर कादिर हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे शौहर इरफान ने मुझे ज़र्फ़ और सब्र सिखाया है। वो एक कदम आगे बढ़ी, अशरफ और खालिद की आंखों में आंखें डालीं और कहा कि लेकिन याद रखें, कानून सबके लिए बराबर है भाई। मेरे शौहर इरफान के हिस्से की शरई जायदाद और इस घर का हिस्सा फ़ौरन इसके नाम कर दिया जाए। कल सुबह मेरा वकील आप लोगों के पास आएगा। अगर आप लोगों ने कागजात पर दस्तखत करने में 1 मिनट भी ताख़ीर की और कुछ सोचा तो 2 दिन बाद आप सब इस घर में नहीं होंगे, बल्कि हवालात की सलाखों के पीछे बंद होंगे, और ऐसा मैं नहीं चाहती। ये एक एएसपी का ऑफिशियल आर्डर है। अगले ही दिन उन्होंने रोते हुए डरते हुए तमाम जायदाद के कागजात पर दस्तखत किए और मुझे मेरा पूरा शरई हिस्सा मिल गया। नगीना एक आला ज़र्फ़ लड़की थी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ज़ाती बदला आज भी ना लिया, लेकिन कुदरत जब बदला लेती है तो इंसान के पास छुपने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रहती। अभी जायदाद मुंतकिल हुए चंद दिन ही गुजरे थे कि छोटी भाभी नबीला के घर पर बिजली गिरी। उसका इकलौता भाई चोरी और डकैती की वारदात में मुलव्वस पाया गया। पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था और वो हवालात में बंद हो गया। नबीला भाभी, जो कभी नगीना को अछूत समझती थी, उससे नफ़रत करती थी। वो रोती हुई, अपना सर पीटती हुई, सर पर दुपट्टा ओढ़े सिफारिश के लिए एएसपी नगीना के ऑफिस पहुंची। नगीना के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और अपने भाई की रिहाई के लिए भीख मांगने लगी। अभी ये मामला चल ही रहा था कि बड़ी भाभी शगुफ्ता के निजी क्लिनिक पर महकमा सेहत और पुलिस ने मुश्तरका छापा मारा, जिसकी सरबराही खुद आला हुक्काम कर रहे थे। इस छापे के दौरान शगुफ्ता के क्लिनिक से लाखों रुपए के जाली, ज़ायदुल मियाद और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बरामद हुआ, जो वो मासूम मरीज़ों के महंगे दामों बेचकर उनकी ज़िंदगियों से खेल रही थी। शगुफ्ता समेत क्लिनिक के पूरे स्टाफ को हथकड़ियाँ लगाकर गिरफ्तार किया गया। जब इन्हें स्टील के सलाखों के पीछे बंद किया गया तो नगीना दौरे पर वहां पहुंची। शगुफ्ता जेल की सलाखों को पकड़कर रो रही थी। नगीना उसके लाकअप के सामने आ खड़ी हुई और कहा कि डॉक्टर शगुफ्ता साहिबा, आप तो एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, पढ़ी लिखी डॉक्टर हैं। क्या बड़े ख़ानदान के डॉक्टर्स अपने क्लिनिक में मासूम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, जाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं? क्या यही आपकी तालीम और ख़ानदानी शराफत है? शगुफ्ता ने शर्मिंदगी से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। उनकी फ़िरौनियत का गरूर अब खाक में मिल चुका था और वो अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे। बाकी रही माँ, तो माँ भी अपने किए पर शर्मिंदा थी, लेकिन नगीना ने मुझे कभी नहीं रोका कि मैं माँ से लाताल्लुक़ हो जाऊँ। मैं कभी कभी माँ से मिलने के लिए जाता था। उसके चेहरे पर पशेमानी वाज़ेह थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।